آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ فرعون کو خواب آیا کہ اس کا تخت اوندھا ہو گیا۔ اس نے اپنے کاہنوں کو بلا کر خواب سنایا۔ کاہنوں نے جواب دیا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے مصر کے تمام بچے قتل کروا دیے اور حاملہ بیبیوں کے حمل ضائع کروا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو رب العزت نے ان کی والدہ کو فرمایا تم ان کو دودھ پلاتی رہو، جب کوئی خطرہ دیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دینا، ہم خود ان کے محافظ ہوں گے۔ ہم تیرے بیٹے موسیٰ کو تجھ تک پہنچا دیں گے۔ جب خطرہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نہر کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو فوراً کنیزوں کو حکم دے کر باہر منگوا لیا۔ جب کھولا تو اس میں ایک حسین و جمیل خوبصورت بچہ دیکھا۔ فرعون اور اس کی بیوی دیکھتے ہی دل و جان سے اس کے عاشق زار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا۔ آخر آپ کی بہن نے پتہ دیا کہ فلاں عورت بہت مقدسہ و معظمہ عفت و عصمت کی مالک ہے، اس کا دودھ پلایا جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ آپ فرعون کی اجازت سے اپنے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ فرعون نے روزانہ ایک اشرفی وظیفہ مقرر کر دیا جو آپ کی والدہ کو دیتا رہا۔ دودھ چھڑانے کے بعد پھر آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت میں دے دیا۔ جب آپ جوان ہو گئے تو آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو حق و صداقت کا واعظ سنانے لگے۔ آپ کی تمام قوم اسلام کی گرویدہ ہو گئی اور پوری طرح فرما برداری کرنے لگی۔ آپ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں فرعون کا باورچی ملا جس نے ایک اسرائیلی کو زبردستی لکڑیوں کا گٹھا اٹھوا رکھا اور وہ دونوں جھگڑتے جا رہے تھے۔ باورچی اسرائیلی پر سختی کر رہا تھا۔ آپ نے اسے روکا مگر وہ گستاخی سے پیش آیا۔ آپ نے اسے ایک ہی مکہ رسید کیا کہ وہ فوراً مر گیا۔ فرعونیوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ انہوں نے فرعون سے جا کر شکایت کی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ مصر میں ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی ماننے والا تھا۔ وہ آیا اور عرض کی یہاں سے نکل جائیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی صفورہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو لے کر مصر روانہ ہوئے تاکہ اپنی والدہ سے ملاقات کریں۔ راستے میں آپ کو آگ جلتی نظر آئی۔ سردی کا موسم تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ تم یہاں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے آگ لاتا ہوں۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک روشن درخت نظر آیا جس سے آواز آئی اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال۔ بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ جب حسب ارشاد اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک خوفناک سانپ بن گیا۔ آپ اسے دیکھ کر بھاگے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، اسے پکڑو، یہ پھر عصا بن جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ فوراً عصا بن گیا۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، فرعون باغی ہو گیا ہے، اسے جا کر تبلیغ کرو۔
جب وہ کوئی معجزہ طلب کرے تو یہی عصا اس کے آگے ڈال دینا، یہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جا کر ملے، آپ نے اسے خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی۔ فرعون نے معجزہ طلب کیا تو آپ نے فوراً عصا زمین پر ڈال دیا، وہ ایک خوفناک سانپ بن گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، 1 میل تک اونچا ہو گیا۔ فرعون یہ دیکھ کر گوز مارتا ہوا بھاگا اور اپنے قصر شاہی میں جا چھپا۔ یہ اژدہا وہاں بھی پہنچ گیا، تمام لوگ دہشت زدہ ہو کر بھاگے، ہزاروں آدمی خوف زدہ ہو کر مر گئے۔ اس سانپ نے جا کر اپنا منہ فرعون کے قصر شاہی کے دروازے پر رکھا، ایک جبڑا زمین پر تھا جبکہ دوسرا فرعون کے محلات کے بالائی حصے پر۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہیں خدا کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا، آپ اسے پکڑ لیں۔ یہ سن کر آپ نے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ فرعون نے یہ معجزہ دیکھ کر ملک کے ہزاروں جادوگروں کو بلایا، وہ 300 اونٹ لاٹھیوں اور رسیوں سے بھر لائے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ میرے جادوگر سے کھلے میدان میں مقابلہ کریں۔ آپ نے فرعون کا چیلنج قبول فرما لیا۔ آپ مقررہ دن میدان میں تشریف لے گئے، کئی میل تک میدان میں جادوگر نظر آ رہے تھے۔ آخر انہوں نے میدان میں اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال کر منتر پڑھا، جس سے تمام میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور کئی میلوں تک سانپ ہی سانپ پھرتے نظر آتے تھے۔ ان تمام کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا، پھر آپ نے وہ عصا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ہزاروں جادوگر مشرف با اسلام ہو گئے۔ فرعون اور قوم فرعون یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اس قدر بارش ہوئی کہ تمام فرعونیوں کے گھر میں پانی ہی پانی بھر گیا، ہفتہ تک وہ پانی سے تنگ رہے۔ آخر عاجز آ کر عرض کیا، یا موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے عرض کر کے یہ عذاب دور کرائیں، ہم آپ اور آپ کے رب پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دربار حق میں دعا فرمائی، خدا نے عذاب دور فرما دیا، مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، رب العزت نے ان کے لیے ٹڈی کا عذاب بھیج دیا، اور یہ اس قدر آئیں کہ ان سے فرعونیوں کی تمام فصلیں برباد ہو گئیں، وہ مکانوں کے دروازوں اور چھتوں کو بھی کھا گئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم اسرائیل کا کچھ نقصان نہ ہوا۔ وہ فرعونی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے کہ آپ خدا سے عرض کریں کہ اس عذاب کو دور فرما دے، ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ عذاب دور ہو گیا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر خدا نے ان پر جوئیں بھیجی، پھر ان پر مینڈک مسلط فرما دیے، پھر ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ یہ لوگ ان تباہ کن عذابوں سے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دفع عذاب کی دعا کراتے اور ایمان لانے کا وعدہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گزارشات سن کر رب العزت عز و جل سے دعائیں کر کے دفع عذاب کا سبب بنتے، مگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے اور کہتے کہ یہ سب کچھ جادو کے اثرات تھے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ رب العزت نے حکم دیا کہ تمام قوم اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ۔ آخر آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم لے کر ہجرت فرما گئے ہیں تو اس نے اپنی کثیر التعداد فوج کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا جائے۔
فرعونی فوج اپنے بادشاہ کا حکم سنتے ہی نکل کھڑی ہوئی۔ آخر فرعون اپنی فوج کو لے کر بحر کلثم پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون اپنے خونخوار لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے تو آپ نے دعا فرمائی۔ رب العزت نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا دریا میں مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو دریائے کلثم میں فوراً 12 سڑکیں بن گئیں۔ تمام قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ جب فرعون نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور تمام لشکر فرعون بھی داخل ہوا تو خدا کے حکم سے دریا کے وہ تمام رستے مل گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور ادھر سے جب وہ ڈوبتا جا رہا تھا تو اپنی زبان سے سب کہہ رہے تھے ہم تجھ پر ایمان لائے، اور جو ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کا رب ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ لیکن اس وقت کچھ نہ ہو سکا اور وہ اپنی قوم سمیت وہاں غرق ہو گیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو دریائے کلثم میں غرق فرما دیا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔